بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، ابھی کچھ ہی دیر پہلے بڑا ذکر تھا تمہارا کہ تم آ گئے اچانک، بڑی عمر ہے تمہاری۔ اللہ کرے کہ عمر میں اضافہ ہو اور صحت اور خوشحال اور کامیاب زندگی ہو، جتنی بھی ہو پرسکون ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے رب کا ذکر جس نے ہمیں پیدا کیا، موقع دیا، توفیق دی، ہمت دی، طاقت دی، جرت۔ بہت سے لوگ اپنے وجود کی بھرپور طاقت کو لگا کر زندہ رہتے ہیں، پوری طاقت۔ کچھ لوگ اتنے سے پورشن کو یوز کرتے ہیں، خوشحال اور کامیاب زندگی گزارتے ہیں، بہت بھرپور، صرف اس کو یوز کرتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہے؟ ذہن ہے آپ کا۔ اب اس کو کیسے آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، یہ سوچنا ہے، سیکھنا ہے۔ لیکن تمام باتوں سے پہلے ذکر الہی بہت ضروری ہے۔ آپ پتہ نہیں چائے پیتے ہیں یا نہیں پیتے، مجھے چائے پینا اچھا لگتا ہے۔ یعنی بچپن میں بھی میری والدہ یہ بتاتی ہیں ہمیں کہ آپ پورا جگ پیتے تھے، اگر جگ تھوڑا سا کام ہو تو کھڑے کھڑے گر جاتے تھے غصے میں۔ آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ سر پھٹے گا، چوٹ لگے گی، بس آپ نے دیکھنا ہے کہ جیسے یہ کپ تھوڑا سا خالی ہے، ایسے اگر ہمارا جگ خالی ہوتا یا تھرماس خالی ہوتا تو ہم کھڑے کھڑے گر جاتے۔ اور یہ ادا، یہ ناز، یہ انداز آپ کا دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا۔ تو بہرحال یہ ادائیں ہمیں چائے اچھی لگتی ہے، ساتھ ساتھ چائے بھی پیتے ہیں۔ آپ ہمیں دیکھتے رہیں، ہم آپ کو دیکھتے رہیں گے۔ اور سجنا دے بوئے اگے چک تان لئیے، سجنا دے بوئے اگے چک تان لئیے۔ اگر ہمارے بس میں ہوتا اور اگر ہمارے پیر و مرشد اجازت فرماتے تو جہاں شیخ پورہ شریف میں آپ نے اپنا حکمت خانہ بنایا ہوا تھا، طب خانہ تھا، جہاں آپ تشریف فرما ہوتے، جلوہ افروز ہوتے صبح سے شام تک، ہمارے ذہن میں یہ آتی تھی کہ ہم ایک آپ کے بالکل جو آستانہ ہے اس کے سامنے ایک کمرہ لے لیں کرائے پر اور وہاں شفٹ ہو جائیں، وہاں سے کھڑکی کھول کے 24 گھنٹے آپ کو دیکھتے رہیں، جب تک آپ وہاں بیٹھے رہیں ہم دیکھتے رہیں۔ دل کرتا تھا، ایسا کر نہیں سکے، ہو نہیں سکا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں انسان سوچتا ہے، کر نہیں پاتا ہے، ہو نہیں سکتا۔ یعنی انسان ایسا لگتا ہے جیسے قید میں ہے، اور قیدی تو ہیں، سارے ہی قیدی ہیں۔ کوئی ایک کمرے کے اندر، کوئی ایک کنال کی کوٹھی میں، کوئی 200 کنال کی کوٹھی میں قیدی ہے، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جن کو سرکاری طور پر 200 کنال کی کوٹھیاں ملی ہوئی ہیں سرکاری طور پر۔ اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا دیا اتنی ہماری اوقات نہیں۔ یہ بس اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، مالک کائنات سب کی بات بنائے رکھے۔ تو پہلے ذکر نہ کریں تو بات کرنے کا بھی مزہ نہیں آتا ہے۔ تو پہلے اس کا ذکر جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کی مدد سے، جس کے فضل سے بات بن رہی ہے، اور انشاءاللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوگی۔ اللہ 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 اللہ۔ گھر میں بیٹھ کر ذکر کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ گھر میں ظاہر ہے شور ہے، بچے ہیں، 100 کام ہیں، ٹیلی فون ہے، کسی کی گھنٹی بج رہی ہوگی، کسی کا SMS آ رہا ہوگا، اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک SMS آتا ہے تو آپ کی ساری جو روٹین ایکٹیویٹی ہے وہ وہیں کی وہیں، اور نئے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ربانی صاحب، اب امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری باتوں پہ توجہ دے رہے ہوں گے، اور جتنے ہمارے دوست اٹیچ ہیں،
یعنی وہ ہمارے مرید ہیں، دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو اپنی فکر خود کرنی پڑے گی، لیکن جگہ جگہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر دروازے کو ناک کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک دروازہ۔ بابو جی کی محفل سجی ہوئی ہے، اور وہاں محفل ہوتی تھی ملاقات کے حساب سے کہ لوگ آتے، تشریف لاتے، بابو جی کی بات سنتے۔ تو بابو جی کے دربار میں ایک بندہ ہے جس کے پاس جگہ نہیں ہے، وہ آخری دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے ایسے دروازے کے کیواڑ کو پکڑا ہوا ہے، پلو کو۔ تو بابو جی نے دیکھ تو رہے ہیں، تو بابو جی نے فرمایا یہ آپ نے کس کو پکڑا ہوا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ دروازہ پکڑا ہوا ہے حضور۔ تو آپ سرکار نے فرمایا، عالی سرکار نے فرمایا کہ اس دروازے کو پکا پکڑ لینا، بس دروازہ ہی ہے سب کچھ، گر نہ ملتا در یہ رحمت کا تمہارا تو ہم کہاں جاتے، نہ ملتا در یہ رحمت کا تمہارا ہم کہاں جاتے۔ ہمارا اپنا مکان نہیں تھا، کرائے کے مکانوں پہ ساری زندگی گزارا کیا، ایک سے ایک مالک ٹکرا۔ اب آپ سمجھتے ہو ٹکرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک سے ایک مالک ٹکرا، جبکہ ہماری طبیعت ہی ہوتی تھی کہ جس گھر میں بھی کرائے کے رہتے اس کا رنگ روغن، دروازے، ہر چیز خود، پوری بلڈنگ کو ہم نئی دلہن کی طرح سجاتے، اور جو ہی وہ بن جاتی، سج جاتی، تو دشمن پیدا ہو جاتے، اس مالک کو نئے نئے پیسوں کی آفر ہوتی، اور وہ ہمیں دوسرے ہی مہینے کہتا آپ خالی کرو۔ تو یہاں جینا بھی مشکل ہے اور مرنا بھی مشکل ہے، چونکہ جب جینے کے لیے آپ اسپتال جائیں گے تو وہ وہاں پر منہ کھول کے بیٹھے ہوں گے سارے، اور جب مرنے کے بعد آپ قبرستان جائیں گے تو وہ قبرستان والے جگہ ہی نہیں دیں گے۔ بھائی پہلے تو پاکستان کا رواج یہ ہے کہ کونسلر صاحب چٹ دیتے ہیں تو جگہ ملتی ہے، دسو کوئی جگہ ایسی چھوڑی نہیں جہاں پر انسان خود چلا جائے۔ یعنی آج کے دور میں ہمارے عبد الرحمن صاحب ہیں، انہوں نے ایک موٹر سائیکل خریدنی ہے، تو 2-3 ہفتے تو ہو گئے ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں نئی 0 میٹر مل ہی نہیں رہی۔ اب بتاؤ یہ دنیا ہے؟ یا تو پیسہ ہونا چاہیے بس، یا دل ہونا چاہیے، یا طور طریقے ہونے چاہیے۔ اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ ادا، یہ انداز، یہ ادا، یہ راز، یہ انداز آپ کا دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا۔ یہ ادا، ہمارے پیر صاحب کی اپنی ادائیں تھیں، اپنے انداز تھے، اپنے راز و نیاز تھے۔ بس قربان جاؤں اپنے پیر صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں کسی قابل سمجھا، پیار کے قابل سمجھا، محبت کے قابل سمجھا۔ یہ زندگی، یہ سب کچھ دیا ہوا انہی کا ہے، بیٹھے ہیں بس جی رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ بات بنی ہوئی ہے، مالک کائنات بات بنائے رکھے، اور جتنے لوگ پریشان ہیں وہ ہمارے پیر صاحب کی بارگاہ میں جا کے حاضری دیں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتے ہوں، ایک ملاقات ضروری ہے ابھی۔ اور جیسے ایک خاتون ہیں لاہور میں رہتی ہیں، وہ روتی رہتی ہیں ہر وقت، ہم نے کیا دینا کسی کو؟ اب اس کے بارے میں کہیں کہ معصوم ہیں، یعنی گانے کے بول ہیں کہ نادان ہیں، بندوں سے خدا مانگ رہے ہیں، اور ہم چونکہ نادان کہنا نہیں چاہتے، ہم تو آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، سمجھدار سمجھتے ہیں، حکمت والے، دانائی والے، اور بڑے لوگ آپ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ معصوم ہیں جو بندوں سے خدا مانگ رہے ہیں۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ بندہ بندے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ جو کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، اس میں کوئی، لیکن اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے اپنے گھر میں جو شیشہ لگایا ہوا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر ذرا 2-4 منٹ غور سے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، جو بندہ کسی بندے کے لیے کر سکتا ہے ہم اس سے بڑھ کر کر رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ کا کام دیکھیں، ایک آسان سی بات بتاتا ہوں۔ ایک خاتون ہے UK میں، انہوں نے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو کہا کہ بھئی صدیقی صاحب سے رابطہ کر لیں، تو آنا انہوں نے جہلم سے تھا، اور وہ اسلام آباد آئے، ہمیں فون پہ ہی رابطہ کیا کہ ہمارے لیے دعا کریں، یہ کریں، ہم دعا کر رہے ہیں۔ وہ یہاں اسپتال آئے، ڈاکٹروں نے ان کا انگوٹھا ہی کاٹ دیا کہ شوگر ہے جی۔
اگر ہمارے پاس آ جاتے تو ہم یقیناً دعا کر کے بچا لیتے نا. تو یہ چوائسیز آر دے آر. کیا لاہور دور ہے؟ لاہور میں ایک خاتون ہے، بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی ہے، وہ کہتی ہے بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد. اب بتاؤ کیا لاہور سے شیخ اوپرا شریف آنا مشکل ہے؟ ہمارے پاس آنا مشکل ہے. اسلام آباد یعنی 4-5 گھنٹے میں آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں. شام کو بیٹھیں 10 منٹ ملے واپس چلے گئے. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ لاہور شریف تو ہم 1 ڈے، شاید افریدی کی طرح صبح گئے شام کو واپس، یا رات کو گئے تو صبح سویرے گھر. تو کوشش کرنی ہے آپ نے کہ آپ جو آپ کا رول ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے. اور ہمارے دوست بڑے بھولے بھالے ہیں، ہم قربان جائیں. دوست بڑے بھولے بھالے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہو پیچھے، ان میں دوست بھی آ رہے ہیں، باتیں بھی آ رہی ہیں. اور دوستوں کو بھولے پن سے نکلنا چاہیے، سادگی سے نکلنا چاہیے. اور یہ جو پاؤں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا، اپنے ہی پاؤں میں خود ہی پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان سے بھی نکلنا چاہیے، کچھ کر کے دکھانا چاہیے. میں تو حیران ہوں کہ کیا انسانوں کی طبیعت پہاڑوں جیسی بن گئی؟ کیا یہ پہاڑ کے پتھروں سے بنے ہوئے انسان ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں یا ہمیں نظر آتے ہیں یا ہمیں ملتے ہیں؟ انسان کے اندر جو ہماری طبیعت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہر روز کچھ نئی طلب، نئی فریاد، نئی کچھ کر کے دکھائیں نا. ہر روز نیا ہونا چاہیے. تھکتے نہیں آپ پرانی لائف سے، پرانی روٹین سے؟ ہمیں تو تھوڑا سا بھی کوئی ایسا پرانا کام ہو تو ہم بور ہونے لگ جاتے ہیں. نیا کرنا ہے، ایوری ڈے نئی چیز، اور نئے دوست بنانے ہیں. ایسے تھکے تھکے نہیں رہنے کہ میں صرف باتیں بنا کے چلا جاؤں. آپ کے پاس کام ہے کہ جسٹ شو می کہ آپ کتنے دنوں میں 100 دوست بنا سکتے ہیں، ان کا خیال رکھ سکتے ہیں، ان کو سیدھے رستے پر گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں. اگر ان کا فون آئے تو فوراً آپ نے بات کرنی ہے. جی السلام علیکم، کوئی حکم ہے تو فرمائیں. گورے کیا کرتے ہیں، جیسے کسی کا فون بجتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں یس پلیز کین آئی ہیلپ یو. یعنی پہلا فکر ہی ان کا یہ ہوتا ہے کین آئی ہیلپ یو. جو گورے ہیں وہ گورے، اور گوروں کے ساتھ رہ کر مسلمان گورے نہیں بن سکتے. ہم سے ایک ٹریننگ کے دوران ایک افسر نے پوچھا کہ کیا سر اگر ہم گوروں کی تقلید کریں تو خدا ہمیں مل سکتا ہے؟ ہم نے اس وقت بھی کنفرم کیا تھا کہ یس مل سکتا ہے، اور آج پھر کنفرم کر رہے ہیں کہ اگر آپ گوروں کے پیچھے چل پڑیں تو بھی خدا مل جائے گا. کیونکہ آپ ایسی طبیعت رکھ لی کہ کسی کے پیچھے نہیں جاتے. ایون جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اس کی برائیاں کرتے رہتے ہو، جس پلیٹ میں کھاتے ہو اس میں چھید کرتے ہو. ایسی محبت سے ہم باز آئے جو دل کو ستائے اور دن کو ستائے، یعنی دن میں ستائے اور رات کو جگائے. ایسی محبت سے ہم باز آئے. قسمت بدلنی ہے تو خود بدلنا پڑے گا. جیسے کپڑے خود بدلتے ہو، نہاتے خود ہو، کھاتے خود ہو، سب خود کرتے ہو، تو یہ کبھی ایکسپیکٹ مت کریں کہ پیر آپ کے لیے کچھ کرے گا. پیر کا کام صرف رستہ بتانا ہوتا ہے. ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی یہ فرماتے کہ فاطمہ اپنی فکر خود کرنا، کبھی یہ فرماتے؟ وہ کل کائنات ہے مولا علی. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آج آپ کس مغالطے میں بیٹھے ہو کہ بس سارا کام پیر صاحب کی گاڑی میں بیٹھ گئے تو ختم ہو گیا کام. کام تو یہیں سے شروع ہوتا ہے. اگر پیر کوئی اچھا ہوگا تو وہ کام تو دے گا آپ کو، ہوم ورک دے گا. 100 دوست بنانے ہیں زندگی میں، 100 درخت لگائیں آپ جا کر، دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں نا. یہ کیوں وارمنگ ہوتی رہتی ہے؟ کیوں گرمیوں میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے؟ اسلام آباد میں انٹر ہوں تو وہاں کی انٹری کچھ اور ہوتی ہے، پنڈی والوں کی آب و ہوا کچھ اور ہوتی ہے. تو درخت نہیں لگا سکتے؟ 100 درخت، 100 دوست، 100 سے نیچے بات ہی نہیں کرتے. دروشی پڑھنا ہے تو ہزاروں اور لاکھوں میں، بلکہ کروڑوں میں. کیونکہ آپ نے امیر ہونا ہے تو دروشی پڑھتے جائیں گے. خواتین جو کام کر رہی ہیں یا نہیں کام کر رہی، یعنی ہوم لیڈی ہے، گھر کا کام کرتی ہیں، تو بھی 2-4 گھنٹے نکال کر دروشی پڑھیں تاکہ زندگی میں خیر آئے.
خواتین زیادہ ترقی کر سکتی ہیں، بچے ان سے بھی زیادہ ترقی کر سکتے ہیں، چونکہ بچوں نے اسکول سے آ کر اگر وہ مینج کر لیں کہ 2 گھنٹے بیٹھ کے اسکول کا کام کر لیں، 3 گھنٹے جب تک اسکول کا کام ختم نہیں ہوتا اس کے بعد آدھا گھنٹہ ریلیکس کریں، کھیلیں کودیں، پھر بیٹھ کر 5-10 ہزار دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ جتنی زبان تیز چلے گی اتنا سپیڈ سے کام ہو جائے گا۔ جاپان والوں کی جو ترقی کا راز ہے، ہمارے ایک دوست تھے جو جاپانی تھے اور ہمارے ساتھ UN میں کام کرتے تھے، تو ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ اتنے تیز، وہ چلتے بھی تیز تھے، باتیں بھی بہت تیز کرتے اور کھانا بھی بہت تیز کھاتے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ سب اتنی تیزی میں کیوں رہتے ہو ہر وقت؟ انہوں نے کہا جاپان کی ترقی کا یہی راز ہے کہ وہاں ہر کام تیزی سے ہوتا ہے، اور دوسرا کام انہوں نے فرمایا تھا کہ ہماری جو فائلیں ہوتی ہیں وہ اپ ڈیٹ ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی کاغذ ڈھونڈنا ہو تو پوری فائلیں ہی ڈھونڈتے رہو، ایسے جیسے ہمارے ملک کا حال ہے۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس کو بہتر کریں، چونکہ آپ سب لوگ سرکاری دفتروں میں کام کرنا، کمپنیوں میں، جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ تو خود بخود ہی بیٹھنے نہیں دیتی نا انسان کو، ایک بندے سے 100 بندوں کا کام لے رہی ہوتی ہیں اور تنخواہ ایک ہی بندے کی دیتی ہیں، سہولتیں ایک ہی بندے کی ہوتی ہیں، اور اسی طرح لوگ کام کرتے کرتے اچانک خود تب چڑھا خود مر گیا۔ اور جو پٹھان ہیں ان سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ سنگ حال چال دے، تکڑے جوڑے راضی خوشحال، بال بچہ ٹک دے، تو کبھی پشاور والی جو رابعہ بصری ہیں وہ غائب ہے، نہ کوئی میسیج ہے نہ کوئی اطلاع ہے۔ ایسے طریقے اختیار نہ کریں اور اپنے ایٹیچیوڈز کو بہتر سے بہتر کریں، ایٹیچیوڈز، رویے، اخلاقیات، طور طریقے، جینے کے انداز، ملنے کے انداز۔ وہ جو گوری تھی نا جو مجھے ملی تھی، اس کا ملنا میں پوچھتے ہیں، وہ پارسی تھی، پارسی، چائے بھی ساتھ ساتھ پیتے رہتے نا ورنہ یہ ٹھنڈی ہو جائے گی، تو ایک بددعاواں دیسی۔ جب کوئی نیا شخص ملتا ہے نا اور وہ اپنے قصے کہانیاں ہمیں سناتا ہے، کہتے ہیں میں غریب ہوں، میرے حالات ایسے ہیں، میں نے اتنا کرنا ہے، میں اتنا پھنس گیا ہوں، میں تیاری ہوں، میں بھاگ رہا ہوں۔ ہم اس سے پوچھتے آپ نے پیروں کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے جی بڑے تکے جی۔ پھر ہم انہیں ایک گانا سناتے، یہ جی پنجابی دی ڈیمانڈ کر دینا کہ سار کو پنجابی دی گل ہو جائے، ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو بیلیا، تو اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو بیلیا۔ جنہوں نے بیعت نہیں کی، کسی کو پیر نہیں مانا، وہ مان لیں، ورنہ کلیوں رہ کے تو مارے جا سو۔ یہ دنیا یہاں ہمارا اگر ہم مینج بھی کر لیں گے، پھر بھی جو غیبی مخلوق ہے، شیطانی کام ہے، وہ نہیں چھوڑیں گے، وہ کبھی بھی کسی کو نہیں چھوڑیں گے، چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پرمیشن لے لیا ہے، ایک اتھارٹی لیٹر لے لیا۔ ایون آپ کی پتہ نہیں باتوں میں یاد آتی ہے تو بتاتا چلتا ہوں کہ وہ جو شیطان تھا، جب حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر سب سے زیادہ ہے، یعنی 900 سال سے زیادہ، 900 سال سے زیادہ ہے، وہ اللہ کی توحید اور جینے کے طریقے سکھا رہے ہیں دنیا کو، مان ہی نہیں رہے لوگ، تنگ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں تو ان کو 900 سال سمجھا کے بتا کے تھک گیا، ہم نے تو ابھی کام کال ہی شروع کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کشتی بناؤ، اپنے پیاروں کو اس میں بٹھا لو، جو بچ جائیں گے اور باقی جو ہوں گے وہ سب ڈوب جائیں گے۔ تو ان میں آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کی بیگم اور ان کا ایک بیٹا، اس کے لیے حکم آیا کہ ان کو نہیں بٹھانا۔ تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ اتارنا پڑ جاتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیگم کو اور بیٹے کو بھی پھر کشتی سے اتار دیا۔ کشتی بنائے گی، اس کی فلمیں گوگل پہ پڑھی، اگر آپ لکھو گے کہ بوٹ آف حضرت نوح علیہ السلام تو وہ سرچ میں لے آئے گا، آپ پوری فلم دیکھیں، اور اچھے لوگ ہیں جو دین کی تبلیغ اس انداز سے کر رہے ہیں، وہ پریکٹیکل فلم میں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب فرعون کی ساری فوج لگ گئی تو آگے آگے آپ کے دوست احباب اور پیچھے فوجیں، سامنے دریائے نیل، کھڑے ہو کے سوچنے لگے کہ اب اس میں تو ڈوب جائیں گے۔
دیکھیں اللہ کی مدد اللہ کے بندوں کے ساتھ آتی کیسے. آپ بھی تو سارے اللہ کے بندے ہیں, پتہ ہے اتنے بے چین اور اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں. آپ کی جو پریشانی ہے نا وہی 2 روٹی کی پریشانی. صبح ایک اولاد, ایک بیٹا مل جائے, ایک بیٹی مل جائے, شادی ہو جائے بچوں کی, اسکول میں داخلہ ہو جائے, 4 پیسے مل جائیں. میں حیران ہوتا ہوں آپ کی پریشانیاں دیکھ دیکھ کر بھی. بہرحال دنیا ہے, اس میں تو ہر آدمی کے اپنے مسائل ہیں, ہمارے اپنے مسائل ہیں. ہم خود ایک مسئلہ ہیں, جب چلے جائیں گے سارے مسئلے ختم. آپ بھی خوش ہوں گے, شکر ہے جان چھٹی, روز آ جانا سی ٹی وی پہ بیٹھ کے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سوچ رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تو دریائے نیل کھل گیا, پورا موٹر وے بن گیا. سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جتنے دوست احباب آپ کے ساتھ تھے, ساری قوم نکل گئی. اب دریا کا کھل جانا, موٹر وے اندر بن جانا, اور پانی ایسے کھڑا ہوا ہے. یہ فلم آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ لکھیں گے نا تو ظاہر سرچ کرنا آپ کو آتا ہے. ہمیں پتہ آپ سرچ کرتے کرتے کہاں سے کہاں ریسرچر بن گئے, کوئی ڈاکٹر بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا. ہم تو صرف انسان بننے کے چکر میں ہیں, اور انسان بنانے کے کہ بس انسان بن کے رہو. باقی یہ پروفیشنز ہیں جو بھی ہیں, پیسہ کمانے کے لیے کوئی ایک پروفیشن بھی بس کرتا ہے. تو بہرحال جب فرعون کی فوجیں اس موٹر وے پہ گئیں دریائے نیل میں, تو دریائے نیل آپس میں مل گیا. اور ساری, کیا آج جو فرعون کے فالوورز ہیں وہ اس طرح مارے نہیں جائیں گے؟ آج نہیں تو کل. ہم تو گزارش کر رہے ہیں کہ بچ جاؤ, بن جاؤ, کچھ کر کے دکھاؤ, ورنہ گائے گی دنیا گیت تیرے نرالے رنگ میں, انوکھے رنگ میں. دیکھیں نا, میڈم نور جہاں, 2 لفظ ہیں, نور جہاں. غور کریں گے تو اس کی باریکی آپ کو نظر آئے گی. اگر وہ کہتے ہیں نور جہاں کا مطلب ہے جہان کا نور, یعنی نور تو ہے جو جہان کو زندہ روشن رکھتا ہے, نور جہاں. انہوں نے اپنے گانے سنا کر دیکھیں, سن 65 کی جنگ انہوں نے جتائی تھی. کہنے والے کہتے ہیں اب ہم تو سن 65 میں تھے ہی چھوٹے سے, ہمیں کیا پتہ, لیکن ہمیں وہ وقت یاد ہے جب ہم مورچوں میں چھپ کر اور کچی کا قاعدہ دوسری کا قاعدہ لے کے پڑھا کرتے تھے. یعنی خندق کے اندر اوپر جنگ لگی ہوئی ہے. پڑھائی کا شوق بڑا عجیب ہوتا ہے. ہم اپنی کتابیں لے کر, اور چونکہ ہماری اس وقت کی جو ٹیچر تھیں وہ بھی خندق میں ہی ہوتی تھیں ہمارے ساتھ. ہوتا یہ تھا اس دور میں جب یہ جنگیں لگتی تھیں تو چھوٹے چھوٹے مورچے گھروں کے سامنے بنا لیتے تھے, نکل کے فوراً مورچوں میں گھس جاتے, اور اوپر درخت شرخت ڈالے ہوتے تھے تاکہ یہ پتہ نہ لگے, ورنہ چونکہ وہ ریڈار سے اوپر سے دیکھ لیتے کہ بندے کہاں ہیں, وہیں ہٹ کرتے, مر جاتے. تو ٹیچر بھی اندر ہی, اور ہم سب, یعنی بتانا یہ تھا کہ جتنے بھی ایک علاقے کے, ایک محلے کے لوگ ہوتے, وہ اکٹھے ہو کر خندقوں میں چلے جاتے. خندق کھود لی جاتی تھی بڑی بڑی, اور اسی میں سم ٹائمز دریاں بچھا کر وہیں بیٹھتے, وہیں کھاتے پیتے, کہ پتہ نہیں کب, چونکہ اوپر سے ریڈار جو ہے وہ سب, اب تو سیٹلائٹ ہے نا, وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کہاں بیٹھا ہے. اور اتنی بڑی سائنس نے ترقی کر لی ہے کہ اگر چھت کے اندر, کمرے کے اندر بھی ماچس رکھی ہے یا سگریٹ رکھی ہے تو اس کو بھی وہ پڑھ لیتے تھے کہ یہ کون سی کمپنی کی ماچس ہے. تو بچے نا اے دیوانو, کیڑی کیڑیاں گلاں دساں میں تانوں راز دیاں. تو اب یہ جو پنجابی سننا چاہتے تھے, انہاں کی سمجھ آئی, کوئی گل سمجھ نہیں آئی کہ تو اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو بے لیا. ہم نے جو زندگی گزاری ہے نا وہ اللہ کے رستے پر, اللہ کے فضل سے توحید پرستی پر لگے رہے. بس جو بات اللہ نے فرمائی قرآن پاک کے ذریعے سے, اور جو بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی, اس کو لینا ہمارا ایک کام ہے, ایک فرض ہے, ڈیوٹی ہے. اور ایک آیت مبارک ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے, ہمارے دین میں یعنی دین اسلام میں. اب ہم سوچنے لگے اگر زبردستی نہیں ہے تو پھر یہ نماز کا حکم, اور تو پتہ یہ لگا کہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اتنی بات جس نے پڑھ لی, ہی از باؤنڈ, اس کو پابندی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تابعداری کرے, اللہ کے حکم کو مانے. پھر جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ, اس کا مطلب ہے کہ اب یہ بھی پابند ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس بات کو لینا ہے جو آپ نے فرمائی. اب جو تحقیق کرنے والے 2 لفظ ہوتے ہیں, ایک پیروی ہوتا ہے اور ایک اطاعت ہوتا ہے. اطاعت یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس پر عمل کیا جائے,
پیروی یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. تو اطاعت سے بڑھ کر پیروی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ پیروی کرتے ہیں خالی اطاعت کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اطاعت کا حکم فرماتے ہیں کہ آپ اطاعت کرو، اور جو شخص اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پابندی لگاتے ہیں کہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ہم خود آپ سے محبت کریں گے. آپ ادھر محبت کریں، ہم آپ سے محبت کریں گے. اور ایسا ہی ہوتا ہے ایگزیکٹ کہ جب آپ سنتوں پہ عمل کرتے ہیں تو یہ محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے. اب آپ کوئی شخص ہم سے محبت کرتے ہو، ہماری بات ہی نہ مانتے ہو، یہ کون سی محبت ہے؟ محبت میں نہ نہیں ہوتا ہے، انکار نہیں ہوتی ہے. شیطان کیوں ریجیکٹ ہوا؟ اسی لیے کہ اس نے ایک انکار کیا. آپ سوچتے رہا کرو دن میں کہ ہم کتنا انکار کرتے ہیں، کس کس کو انکار کرتے ہیں. اور دفتر میں نہیں کرتے، چونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر دفتر میں انکار کیا، نوکری گئی، چھٹی، گھر آ جائیں گے، کیا کریں گے پھر؟ سب دنیا میں پیسے کی قدر ہے، تو بس پیسہ کمانے کے جو جائز طریقے ہیں. اور یہ جو سین اس وقت آپ یہاں دیکھ رہے ہیں پیچھے، یہ سرینا ہوٹل کا ہے. کبھی ہم گئے تھے کھانا کھانے، دیکھیں کتنا مزے کا ہے. تو مسجدیں اور اپنے جو گھر ہیں آپ ایسے خوبصورت نہیں بنا سکتے، محنت کریں گے تو بنیں گے. تو آج کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اور اس امید کے ساتھ چلتے ہیں کہ چلتے چلتے ہمارے کچھ کام یاد رکھنا، کبھی بے وضو نہ رہنا، کبھی بے وضو نہ رہنا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلتے چلتے میرے کچھ کام یاد